کچھ لوگوں کی ترجیح محض پیسہ ہوتا ہے، وہ تو بعض اوقات صحت کا بھی خیال نہیں کرتے۔ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی طبیعت پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں، چونکہ ایک مشن سا بنا لیا ہے، مقصد سا بنا لیا ہے کہ محض مال جمع کرنا ہے۔ اچھی نیت، اچھے ارادے کے ساتھ، خیر کے ساتھ رزق حلال کا حصول تو عبادت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن اگر اسے دل میں بسا لیا جائے اور لالچ اور حرص کی حد تک انسان اسے چاہنے لگے تو پھر ترجیح بدل جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی ترجیح شہرت ہوتی ہے، انہیں کسی بھی طریقے سے معروف ہونا ہے، اور جب سے سوشل میڈیا آیا ہے آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے سنجیدہ لوگ اور چہرے اور وضاحت سے بڑے وزادار نظر آنے والے لوگ بھی شہرت پانے کے لیے کچھ ایسی حرکات کرتے ہیں جو بہرحال ان کی شخصیت سے میچ نہیں کرتی، اچھا نہیں لگتا۔ محسوس ہوتا ہے کہ اس آدمی نے غلط انداز اختیار کیا ہے آگے جانے کا، اور یہ چیزیں روحانی طور پر خطرناک بھی بڑی ہیں۔ یہاں چونکہ اتنے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے ذمہ لگ گیا بات کرنا تو میں عرض کر رہا ہوں، شہرت اور دولت کی اس طرح کی طلب جو لالچ میں پہنچ جائے، لالچ کی حد تک چلی جائے، یہ بندے کے باطن کو پورے طور پر تباہ کر دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں۔ بھیڑیا تو ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، اور اگر بھوکا ہو تو، اور پھر یہ کہ اسے روکنے والا ہی کوئی نہیں، کھلا چھوڑ دیا گیا۔ کریم فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں کرتے پھر بھی جتنا دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن کا نقصان کرتی۔ پورا انسان اندر سے اجڑ جاتا ہے، مشینی زندگی ہو جاتی ہے، روحانی طور پر وہ ختم اور کمزور ہو جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ ترجیح ہماری کیا ہے؟ دراصل جن بزرگوں کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں ان کی ترجیح ہمیشہ دین رہا۔ مفتی صاحب نے سادہ سی اور ٹھنڈی سی اور تھوڑی سی، جو لوگ بچ کے نہیں وقت گزارتے تھوڑا سائیڈ پہ ہو کے، اس طرح کی زندگی گزاری، یعنی وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری نظمیں اس پیارے کے نام کرے۔ خاموش رہ کے جو لوگ پیچھے رہ کے تھوڑا، میری کئی ان سے ملاقاتیں ہوئیں، دھیمے تھے، خوبصورت تھے، اس طرح کے لوگ جنہیں بہت آگے ہونے جانے کا شوق نہیں ہوتا اور اپنا آپ دکھانے کا ان لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا، اور بس جہاں ہیں وہاں مطمئن ہیں، یہ لوگ اپنا وقت اچھے سے گزار جاتے ہیں اور زمانے کے اتار چڑھاؤ سے اپنے آپ کو بچا کے اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی ترجیح دین ہوتا ہے، کسی بھی طریقے سے دین پھیلے، کسی بھی طریقے سے لوگ دین کے قریب آئیں، ترجیح دین ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پر بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ حضور نے فرمایا تم نے جہاد کے لیے بھی جانا ہے تو پہلے دین پیش کرنا ہے، اور اگر کوئی دین قبول کر جائے ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں، پھر واپس آ جا۔ بلکہ ایسا بھی ہوا، موقع نہیں ہے اس روایت کے سارے پہلو عرض کرنے کا، لیکن مشکات میں، بخاری میں، کم و بیش تمام کتب احادیث میں حدیث موجود ہے کہ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ایک شخص نے مجھ پر حملہ کیا اور میرا اس نے ہاتھ بھی زخمی کر دیا، اور پھر جب میں نے حملہ کیا تو وہ کلمہ پڑھنے لگا، لیکن میں سمجھ گیا کہ یہ اب جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، میں نے پھر بھی اسے مار ڈالا، اور جب حضور کی بارگاہ میں عرض کی نا حضور وہ تو جان بچانے کو کلمہ پڑھ رہا تھا تو پھر بھی میں نے مار دیا، تو محبوب فرمانے لگے تم نے دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ جان بچانے کو کلمہ پڑھ رہا؟
جب پڑھ رہا تھا تو پھر چھوڑ دینا چاہیے تھا، چونکہ ہمارا مقصود دین پہنچانا، ہماری ترجیح دین ہے۔ جب لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ دیں گے، پھر ہمارا ان سے اختلاف ختم ہو گیا۔ تو ترجیح کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میری ترجیح کیا ہے یہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ لوگ تو میرا ظاہری حلیہ دیکھ کے یہی تصور کریں گے نا کہ اس آدمی کا کام دین کا کام کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ ترجیح کپڑوں سے، لباس سے، گفتگو سے بھی واضح نہیں ہوتی، یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ یہ چاہتا کیا ہے، بڑھ کس طرف رہا ہے۔ ہماری نا ترجیحات بڑی بدل گئی ہیں، ہم ان چیزوں کے حصول کے پیچھے بھاگ نکلے ہیں جو بہرحال اللہ کے فضل سے ہم تک آئے جانی۔ محنت خوب کرنی چاہیے، جد و جہد خوب کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں محنت کرنے کا جذبہ دیا ہے، لیکن کریم فرماتے ہیں نکل ضرور جانا، صبح سوئے نہ رہنا، نکل ضرور جانا۔ اگر تم نکل جاؤ گے تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق عطا کرے گا جس طرح پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یعنی پرندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا میرا دفتر کون سا ہے، میری فیکٹری کون سی ہے، مجھے کہاں جانا ہے، لیکن وہ نکل کھڑا ہوتا ہے نا تو اللہ اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ نکلنا ضرور، لیکن میرے بھائی ترجیحات کا تعین بڑا ضروری ہے زندگی میں کہ آپ کی ترجیح کیا ہے۔ ترجیح جب تک اللہ رسول کی رضا نہیں ہوتی، اور ترجیح جب تک آخرت نہیں ہوتی، ترجیح جب تک دین نہیں ہوتا، مطلب بلڈنگ پہ بلڈنگ بنائی جا رہے ہیں آپ کسی دینی یا اسلامی ادارے کی، تو ترجیح وہ تو نہیں ہے، ترجیح تو دراصل تعلیم ہے، تدریس ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ترجیحات کا تعین ہم ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، تم پسند کرتے ہو گویا دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، فرمایا آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ ہمارا اور صحابہ کا، ہمارا اور ہمارے اسلاف کا فرق یہ ہے کہ ہم نے سارا کچھ جینے کے لیے کر رکھا ہے، اور وہ جو بھی کرتے تھے مرنے کے لیے کرتے تھے۔ ان کی ترجیح آخرت تھی، یعنی میری آخرت بہتر ہو جائے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک خاتون حاضر بارگاہ ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا مرض ہے، تکلیف میں بہت ہوں، میرے لیے دعا کر دیں۔ تو کریم محبوب کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی کہ حضور نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا عطا فرما دی، سرکار نے دست مبارک پھیرا، اللہ نے شفا دے دی۔ اس خاتون نے عرض کی حضور مرگی کا مرض ہے، دعا کر دیں۔ تو حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو دعا کر دیتا ہوں، اللہ شفا دے گا، اور اگر تو کرے صبر تو پھر میں تیرے لیے جنت کی دعا کروں گا۔ اس کو آپ نے سمجھنا ہے، اگر تو صبر کرے، کیا معنی؟ شارحین حدیث فرماتے ہیں معنی یہ کہ اگر مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، اسی کے ساتھ وقت گزارے، اس بیماری پر صبر کرے، پھر میں تیرے لیے جنت کی دعا کروں گا۔ اب ترجیح ہے نا، اگر تو ان کے نزدیک محض دنیا ترجیح ہوتی، جیسے آج چلیں کسی سے کوئی بزرگ کہہ بھی دے کہ جناب میرے گھٹنے میں پیر صاحب بڑی درد ہے، کو دم کر دیں، تو میں اور آپ ذرا تصور کریں نا، اگر پیر صاحب کہیں کہ بھئی گھٹنا ٹھیک کرانا ہے کہ جنت، تو میرا خیال ہے میری تو ترجیح یہ ہے کہ گوڈے دا کچھ کرو نا، پہلا بڑی درد ہے، تو پھر آپ سے جنت کی دعا بھی کراتے ہیں۔ ہماری ترجیحات ہے نا۔ کریم کی خدمت میں عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، تو حضور نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو جنت کی تیرے لیے دعا کروں گا۔ تو یہ ترجیحات ہیں، یہ ان لوگوں کا ذوق ہے۔ فوراً عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ مہربانی کریں جنت کے لیے ہی دعا فرمائیں۔ کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ میں مرگی کے ساتھ گزارا کر لوں گی، میں عمر بھر اس بیماری کے ساتھ جی لوں گی، دکھ تکلیفیں غربتیں آزمائشیں سہی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہماری ترجیح آخرت ہے، ہماری آخرت بہتر ہونی چاہیے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے۔ تو حضور نے دعا کر دی، پھر وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جب مجھے مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت ہوں، حیا آتی ہے۔ تو محبوب نے دعا کر دی۔ صحابہ فرماتے ہیں جتنی بھی تکلیف ہوتی تھی کپڑے جسم کے ساتھ لگے رہتے تھے، دیر تک وہ بوڑھی خاتون حیات رہیں۔ کوئی باہر سے آتا تھا تو لوگ اسے کہتے تھے جنتی بوڑھی کی زیارت کرنی ہے تو اس اماں کی زیارت کرو، انہیں دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تھوڑا سا نا ترجیحات کا تعین کریں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آخرت ترجیح ہو جائے نا تو کام بھی دیانتداری سے ہونے لگتا ہے۔ آخرت ترجیح ہو جائے نا تو انسان کی مشقتیں، محنتیں کسی کام لگنے لگ جاتی۔ جب ہماری ترجیح آخرت ہوگی نا، میں اکثر سوچتا ہوں، اتنے بڑے آدمی تھے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی، اور بڑے ہی مالدار بھی تھے۔ شروع میں آپ سردار تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت دی اسلامی سلطنت کو، تو مال غنیمت آتا تو آپ کو اس میں سے حصہ بھی ملتا تھا۔ 50 ہزار دینار جب بدری صحابہ کو مل رہے تھے تو اللہ نے آپ کو بھی وسعت عطا فرمائی۔ لیکن ساری زندگی مکان نہیں بنایا کوئی بڑا، کرتے پہ بہت زیادہ پیوند لگے رہتے تھے۔ پتہ کیوں؟ میری سمجھ میں تو یہ آیا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے تو حضور نے فرمایا عمر میں آپ کا گھر جنت میں دیکھ آیا ہوں، اور دروازے پہ حور بھی بیٹھے میں نے دیکھی ہے۔ تو میری سمجھ میں آیا کہ جن کا جنت میں بن گیا تھا نا، انہوں نے پھر پسند ہی نہیں کیا کہ یہاں بنا کے کیا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے جو لوگ پردیس جاتے ہیں، یہاں سے دبئی چلے گئے، سعودی عرب چلے گئے، کسی اور ایسے ملک میں محنت کرنے کے لیے چلے گئے، وہ وہاں کوئی لمبے چوڑے مکانات نہیں بناتے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو بستر انہوں نے جاتے خریدا تھا نا، 40 سال کے بعد واپس آئے تو بستر وہی تھا، بدلا ہی نہیں۔ کیوں؟ کوئی وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں کئی دفعہ 2-4 لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے وہ وہاں ایک ہی کمرے میں گزارا کر رہے ہیں۔ وجہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر پاکستان میں ہے، ہمیں اگر کچھ خرچ کرنا ہے، کچھ لگانا ہے تو اس گھر پہ لگانا ہے جو ہمارا اصل گھر ہے۔ تو سمجھ لیجئے گا اس بات کو کہ صحابہ بھی سمجھ گئے تھے کہ اصل گھر تو وہ ہیں جو جنت میں ملیں گے۔ وہ زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، ترجیح آخرت۔ لہٰذا پھر انہوں نے کوئی لمبا چوڑا، حضور نے فرمایا نا دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر رہتے ہیں۔ ہم نے مسافروں کو لڑائی کرتے نہیں دیکھا۔ کبھی آپ نے دیکھا آپ ایئرپورٹ پہ ہوں اور آپ اپنا سامان رکھ کے، دستی سامان آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے رکھا کرسی پہ، نشست پہ، اور آپ واش روم چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد وہاں کوئی اور بیٹھ گیا تو بندہ جھگڑا کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی نہیں کہتا اٹھ میری جگہ تھے۔ لوگ اپنا سامان اٹھاتے ہیں اور کوئی اور نشست تلاش کرتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ وجہ ان کو پتہ ہے ہم مسافر ہیں، فلائٹ آئی اور ہم گئے، جھگڑے کی ضرورت۔ کبھی ٹرین کے پلیٹ فارم پر بھی جھگڑا، بس اسٹاپ پر بھی جھگڑا، چونکہ وہ مسافر ہے نا، ابھی انہوں نے جانا ہے، تو مسافر جھگڑے نہیں کرتے۔ نہ کبھی مسافروں نے یہ کہا ہے کہ یار مجھے تو بہت ٹریول کرنا ہوتا ہے لہذا پلیٹ فارم کی تھوڑی سی جگہ خرید نہ لوں، بس اسٹاپ پہ میں کچھ فٹ جگہ لے نہ لوں پکی، چونکہ مجھے تو بہت زیادہ بس پہ جانا ہے۔ کبھی کسی نے ایسا، مسافر جو ہوتے ہیں نا ان کے رویے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو حضور نے ہمیں فرمایا مسافروں کی طرح رہنا، مسافروں کی طرح وقت گزارنا۔ تو مسافر زیادہ جھگڑے، ان کو پتہ ہوتا ہے پیغام آیا اور ہم گئے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت علامہ رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہم یادیں منا رہے ہیں۔ یاد رکھنا وقت بہرحال گزر جاتا ہے، اس کی اپنی ایک سپیڈ ہوتی ہے، اس کے حساب سے کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اگر کسی نے خیر جمع کرنی ہے تو اس نے خود سے کرنی ہے۔ اسلام کے اندر تو بات ہی بڑی چھپی ہوئی ہے کہ اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پہ ہے۔ بہت سارے لوگ دینی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے بھی دنیاوی مقاصد چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، تو وہ دینی کام دینی رہتا ہی نہیں، وہ بھی دنیا بن جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت کی ہے، ڈیوٹی کی ہے، ساری سمجھ ہوتی ہے آدمی کو، گاڑیاں لے لینا اور لوگوں کی توجہ کرا کے بنگلے بنا لینا بن جاتے ہیں،
ذہن لوگوں کو دینا اور عقیدت مندوں اور ارادت مندوں کو تھوڑی سی ادھر توجہ کرانا ہو جاتی ہے، لیکن ان کی توجہ ادارے پہ رہی، ان کی توجہ خدمت پہ رہی۔ یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو خود سے سنبھالنا ہوتا ہے، خود سے تھوڑا سا کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ جب بندہ استقامت دکھاتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتے بھی بھیج دیا کرتا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ترجیحات کا تعین کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ہمارے حاجی جہانگیر صاحب کے والدین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، درجات کی بلندی نصیب فرمائے، ہماری سب دعائیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں مستجاب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ تشریف رکھیں آپ۔ اجازت ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ابھی آپ خطاب سن رہے تھے قبلہ پیر صاحب کی، جو کچھ انہوں نے بیان فرمایا تو مولانا ظفر نورانی مجھے کہہ رہے ہیں کوئی نصیحت، تو یہ ساری نصیحت ہی تھی، اور ہر ایک کے لیے، میں دینی ماحول میں ہوں میرے لیے بھی، کوئی دنیاوی ماحول میں ہے اس کے لیے بھی، جو تاجر ہے اس کے لیے بھی، کاروبار کرتا ہے اس کے لیے بھی، دکان پر بیٹھتا ہے اس کے لیے بھی، کہیں ملازمت کرتا ہے اس کے لیے بھی، یہ سب کچھ انسانی زندگی کے لیے، اس دنیا میں جو ضروریات زندگی ہے اس کے لیے، سب کے لیے نصیحت تھی۔ حدیث سنا رہے تھے اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک مسافر، تم دنیا میں اس طرح زندگی گزارو جیسے مسافر۔ اور مسافروں کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی پیر صاحب نے، مسافر کے پلے کچھ نہیں ہوتا، اس نے اپنا سفر جاری رکھنا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ اگر یہ طے کر لیں کہ جتنی حیات اللہ نے ہمارے لیے مقدر کی ہے وہ ہم نے ایک مسافر کی طرح گزارنی ہے، کہ میرے نبی کا فرمان ہے، تو خود بخود ساری ترجیحات چلی جائے گی آخرت کی طرف۔ ایک ہی چیز دل و دماغ پر ہوگا کہ انجام کار جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھ سے میرا رب سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی ہو، میرے نبی بھی ہم پر راضی ہو جائیں۔ اور جو مسلمان اللہ اس کے رسول کی رضا کو لے کر اس دنیا سے جاتا ہے اس کی آخرت کامیاب ہے، اس کے سوال و جواب کامیاب ہیں، اس کا حشر نشر سب کامیاب ہے، آخر میں جنت ہے۔ تو ترجیحات، مولانا مفتی الیاس رضوی اشرفی صاحب کے ساتھ ایک طویل وقت میں نے بھی گزارا ہے، اور بھی مولانا ظفر نورانی یہ بھی یہ خدمت بھی کرتے رہے ان کی۔ تو یاد رکھیے کہ اس بندے نے اس دنیا میں اسی طرح زندگی گزاری کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے، دوسری جگہ سے تیسری جگہ گئے، کسی جگہ کو اپنے لیے کوئی ہمیشہ کے لیے مسکن نہیں بنایا، ترجیح دین تھی۔ تقریر کے لیے گئے، وعظ کے لیے گئے، نصیحت کے لیے گئے، درس قرآن کے لیے گئے، درس حدیث کے لیے گئے، پھر واپس اسی مدرسے میں جہاں روزانہ کی بنیاد پر پڑھایا کرتے تھے، فتویٰ نویسی کرتے تھے، رسائل لکھے، اور بے شمار فتاوے ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ جب وہ چھپ کر آئیں گے تو پھر اہل علم کو پتہ چلے گا کہ مفتی الیاس رضوی کس لیول کے مفتی تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ نے انہیں یہ صلاحیت دی، اللہ نے عطا کیا، انہوں نے اللہ کے رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور بڑی شان سے اس دنیا سے گئے، اور سب نے دیکھا۔ تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے جنازوں میں چند لوگ آتے ہیں، کہیں سینکڑوں آ جاتے ہیں، کہیں ایسے ہوں کہ ہزاروں بھی آ جاتے ہیں، لیکن کوئی جنازہ ایسا ہو کہ پڑھنے والوں میں ہزاروں کی تعداد میں علماء اور ائمہ کرام طلباء ہوں، تو وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ یہ سب ترجیحات ہی کی بنیاد پر ہے۔ ترجیح آخرت کو بنائیں، ترجیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو بنائیں،
ترجیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کو بنائیں۔ جس مسلمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر رحمت حاصل ہو گئی، اسے اور کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ ایک ترجیح ہے، اور مفتی الیاس رضوی صاحب نے اسی کو ترجیح بنایا۔ کوئی جائیداد نہیں۔ اپنے بچوں کو جب وصیت کرنے لگے تو کہنے لگے یہ جو مدرسہ ہے کہ اس کے ٹاپ فلور پہ ہم رہتے ہیں، یہ کوئی میری ملکیت نہیں ہے، اور میری ملکیت نہیں ہے تو یہ نہ سوچنا کہ کوئی ہمیں وراثت میں ملے گی۔ چنانچہ ان کے انتقال کے بعد ان کے جس صاحبزادے کو حضرت مولانا اختر بلال صاحب کے حکم پر ان کا اعلان کیا گیا کہ وہ محتمم ہوں گے، انہوں نے بابانگ دہل یہ بات کہی کہ ہمارے والد کہہ گئے ہیں کہ یہ مدرسہ ہے یہ تو ظاہر ہے کہ وقف ہے، دینی تعلیم کے لیے ہے، میری ذاتی ملکیت نہیں ہے جو تمہیں اس میں وراثت ملے۔ تو ہم اس پر بالکل راضی ہیں، جو کام ہمارے والد کرتے رہے وہ ہم کرتے رہیں گے، اللہ کی توفیق سے، اپنے اساتذہ اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی ڈگر پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر مفتی الیاس رضوی چل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اب استاد صاحب دعا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ پرچی دیں، یہ قبلہ استاد صاحب کے لیے، حاجی صاحب کے والدین کے لیے، اور ظہیر احمد لون مرحوم اور تمام امت مرحومہ کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما تعلم ونعوذ بک من شر ما تعلم ونستغفرک من کل ما تعلم فإنک تعلم ولا نعلم وأنت علام الغیوب۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم، اللہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ختم شریف متعدد ماشاءاللہ قرآن مجید کا ختم شریف، یہ محفل مبارک، تلاوت قرآن، نعت رسول مقبول، پیر صاحب کا بیان اور خوبصورت بیان، اصلاحی بیان، ترجیحات کے تعین کے لیے بیان، یہ سب کچھ یہ جملہ ذکر خیر یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے شان کریمی کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما۔ العالمین ہم سب کے طرف سے یہ اجر و